سورہ مریم مکی ہے اور یہ 98 یا 99 آیتیں ہیں مدنی اور شامی، یعنی ایک کے شمار میں کہیں وقف آیت ہے کہیں نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے ایک عدد کا فرق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ اسماء حروف جو اوائل سور میں آئے ہیں تو ان کے بارے میں اقوال وغیرہ یہ مصنف نے سورہ بقرہ میں بیان کیے ہیں، اور اس میں جو ان کا مختار و پسندیدہ ہے وہ بھی بیان کیا ہے۔ یہاں ایک قول ذکر کیا ہے سدی اسماعیل ابن عبد الرحمن سدی مفسر تابعی ہیں، ان کا قول ذکر کیا کہ یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، کاف ہا یا عین صاد۔ دوسرا قول جو اکثر نے اختیار کیا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ کا نام ہے۔ اب یہاں سے قرات کا بیان ہے، تو کاف عین صاد اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہا یا میں اختلاف ہے۔ تو اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ جو حروف کے اسماء ہیں کچھ تو اس میں ثلاثی ہیں، جیسے جیم، کاف، قاف، لام، میم، تو یہ 3 حرفی ہیں، تو یہ تو ایسے ہی بولے جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہیں جو دو حرفی ہیں، جیسے با، تا، سا، ہا، خا۔ حمزہ کا شمار نہیں ہوتا، حمزہ لفظاً بھی گر جاتا ہے اور کتابتاً بھی گر جاتا ہے، تو یہ 2 حرفی ہوئے۔ تو جو 2 حرفی ہیں آخر میں الف ہے تو ان کا استعمال 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک تو الف کے ساتھ با، تا، سا، دوسرے امالہ کے ساتھ، یعنی ان کو یا کی طرف مال کر کے تو بے تے سے ہوگا۔ تو اصل تو وہی ہے کہ با، تا، سا ہو، اور امالہ یہ بھی معروف ہے۔ کچھ جلایا ہوگا، اچھا، جیسے والضحیٰ واللیل اذا سجی، تو والضحیٰ اور سجے یہ بات قرآن کے نزدیک مالا کے ساتھ ہے۔ تو اب یہاں پر ہا یا یہ 2 حرفی ہے، تو اصل کے مطابق بعد میں ہا یا پڑھا ہے، اب بعد میں مالا کے ساتھ ہے یہ پڑھا ہے، تو اصل جو ہے گویا کہ حقیقت کی طرح ہے، اور امالہ جو ہے مجاز متعارف کی طرح ہے، تو دونوں ہی صحیح ہے، یعنی با، تا، سا کہنا یہ بھی صحیح ہوتا ہے اور بے تے سے امالہ کے ساتھ یہ بھی صحیح ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کیا، تو وہ اختلاف ذکر کیا ہے کہ بعد میں ہا یا پڑھا ہے، بعد میں ہے یہ پڑھا ہے، اور بعد میں ایک میں امالہ کیا ہے، ایک میں تفخیم کی ہے۔ تفخیم یہاں پر امالہ کے مقابل جب بولتے ہیں تو اس سے مراد ہوتا ہے الف کو اشباع کے ساتھ پڑھنا، جیسے مجرہا یہ تفخیم ہوئی اور مجرہا یہ امالہ ہوا، اور ایک تفخیم جو ہے ترقیق کے مقابلے بولتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے پر پڑھنا، جیسے لام، اللہ کا لام یہ پر پڑھا جاتا ہے جب اس سے ماخذ فتح یا ضمہ ہو، اور راہ کہ راہ کو بعض جگہوں میں پر پڑھتے ہیں، بعض جگہوں میں باریک پڑھتے ہیں، تو وہ الگ ہے تفخیم اور ترقیق، اور تفخیم اور امالہ یہ دونوں الگ ہیں۔ تو جب تفخیم کہا جائے تو اس کا مطلب ہے یہ الف کو اشباع کے ساتھ پڑھنا، اور امالہ کہا جائے تو اس کا الف کو یا کی طرف جھکا کر کے پڑھنا۔ یہاں یہ کہا ہے کہ علی کسائی اور یحییٰ ابن آدم جو شعبہ عن عاصم سے راوی ہیں، ان دونوں حضرات نے ہا اور یا کے کسرے کے ساتھ پڑھا ہے، تو کسرے سے مراد ہے یہ امالہ، یعنی ہے یہ پڑھا ہے، اور امام نافع نے فتح اور کسرہ کے درمیان پڑھا ہے، یعنی صاف ہا یہ بھی نہیں اور صاف ہے امالہ یہ بھی نہیں، بلکہ بیچ میں ہے یا، اور فتح سے زیادہ قریب یہ پڑھا ہے۔ اب اس پر کچھ کلام ہے کہ علی یحییٰ ابن آدم کی صرف قرات بیان کی ہے، جبکہ مطلقاً شعبہ کی قرات یہ ہے کسرہ کے ساتھ، اور یحییٰ کا نام لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبہ کی قرات نہیں بلکہ شعبہ کے ایک راوی یحییٰ ابن آدم کی یہ صرف قرات ہے۔ دوسری یہ کہ نافع کی قرات مطلقاً بیان کی ہے،
فتح اور کسرہ کے درمیان، جبکہ قرات کی کتاب غیث النفع میں ہے کہ قالون کی یہاں صرف یہ ہے، ورش کے یہاں نہیں ہے، ان کے یہاں امالہ نہیں ہے بلکہ ہا یا ہوگا۔ اچھا، ابو عمرو بصری نے، ان کے دو راوی ہیں، ایک دوری ایک سوسی، تو ان کے دوری کے یہاں تو یہ صحیح ہے، لیکن سوسی کے یہاں بھی وہی بیان کیا ہے امالہ ہا میں، تو یہ ان کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو ابو مطلقاً یہاں ذکر کیا ہے کہ ابو عمرو بصری نے ہا کے کسرے کے ساتھ اور یا کے فتح کے ساتھ، یعنی ایک میں امالہ کیا ہے اور دوسرے میں اصل کے مطابق کہا ہے تاکہ دونوں کی رعایت ہو جائے، تو انہوں نے ہے یا پڑھا ہے، اور امام حمزہ نے اس کے برعکس، یعنی ہا میں اشباع اور یہ میں امالہ، تو ہا یہ پڑھا ہے، اور باقی لوگوں نے دونوں کے فتح کے ساتھ، فتح سے مراد وہی اشباع ہے یعنی ہا یا پڑھا ہے۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، اب اس کی ترکیب بیان کی ہے کہ ذکر جو ہے مبتدا مقدر ہاذا کی خبر ہے، تو ہاذا مبتدا اور ذکر یہ خبر ہے۔ اب ذکر مضاف ہے، رحمت مضاف الیہ مضاف ہے، پھر رحمت مصدر ہے اپنے فاعل کی طرف، اور اس کا مفعول بہ ہے عبدہ، اور عبدہ یہ مبدل منہ ہے، زکریا اس سے بدل ہے، تو ذکر مضاف، رحمت مصدر مضاف، اور ربک اس کا مضاف ہے، عبدہ اس کا مفعول بہ مبدل منہ، زکریا بدل مبدل منہ بدل مل کر کے رحمت کا مفعول بہ ہوا۔ تو یہ تمہارے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی، تو یہ مدعا معذوف یعنی ہاذا ذکر، مدعا معذوف کی خبر ہے یعنی ہاذا ذکر، عبدہ یہ رحمت مصدر کا مفعول بہ ہے۔ زکریا میں دو قرات ہے، ایک تو قصر کے ساتھ یہی جو امام حمزہ اور علی اور حفص کی قرات ہے، اور زکریا مد کے ساتھ بعد میں حمزہ، یہ باقی لوگوں کی قرات ہے۔ لفظ زکریا کو بتایا کہ یہ عبدہ سے بدل ہے۔ اذ نادا ربہ ندان خفیہ، اذ اذا جو ہے جملہ کی طرف مضاف ہوتے ہیں، تو اذ جو ہے مضاف ہوا، نادا ربہ ندان خفیہ پورا جملہ مضافلہ ہوا، مضاف مضافلہ مل کر کے کسی سے متعلق ہونا چاہیے کیونکہ یہ ظرف ہوتے ہیں، تو مفعول فی ہے یہ رحمت مصدر کا، کہ رحمت کب ہوئی؟ جب انہوں نے اپنے رب سے پوشیدہ دعا کی۔ تو نادا میں تو اصل میں رفع الصوت آواز بلند کرنے کو کہا جاتا ہے، اور کبھی محض آواز کے معنی میں یا محض دلالت کے معنی میں لیا جاتا ہے، تو یہاں چونکہ خفیہ آ رہا ہے ندان خفیہ، اس وجہ سے اس کا معنی ہے دعاہ دعان سرا، یعنی اپنے رب سے آہستہ دعا کی۔ اب آہستہ کیوں کی؟ تو کہا اسی کا حکم ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب سے دعا کرو عاجزی اور پوشیدگی کے طور پر، جیسا کہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسرے یہ کہ یہ ریا سے زیادہ قریب ہے کہ بلند آواز سے دعا میں ریا داخل ہو جاتی ہے، اور خلوص ریا سے زیادہ دور ہے، اور خلوص کے صفات صاف ہونا اور خالی ہونا خلوص کے زیادہ قریب ہے۔ تیسری وجہ کہ یہ دعا ایسی تھی کہ وہ آہستہ ہی کرنا اس کا مناسب تھا، وہ چونکہ فرزند مانگنے کی دعا تھی، اور یہ مانگنا اس وقت تھا جبکہ ان کی عمر 75 یا 80 سال کی ہو چکی تھی، تو اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد مانگنا یہ مناسب نہیں تھا لوگوں کے سامنے، اس وجہ سے آہستہ دعا کی، اور اخفا ہو یا اس دعا کو آہستہ کیا، پوشیدہ رکھا تاکہ کبر یعنی بڑھاپے کے زمانے میں اولاد کے مانگنے پر ملامت نہ کی جائے، اس لیے کہ اس وقت وہ 75 یا 80 سال کے تھے۔ اب سوال ہوتا ہے کیا دعا کی؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے، یہ کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سفیدی سے بھڑک اٹھا، یہ ابھی دعا کی تمہید ہے، ہڈی کمزور ہوگی سر سفیدی سے بھڑک اٹھا۔ پھر دوسری تمہید کہ ولم اکم بدعائک شقیہ، ولم اکم بدعائک رب شقیہ،
اور اے میرے رب میں تجھ سے دعا کر کے نامراد نہیں رہا ہوں، یعنی ہمیشہ میری دعا قبول ہوتی رہتی ہے، تو اس وقت بھی امید ہے کہ میری دعا یہ قبول ہوگی۔ اب دعا کیا ہے وہ آگے ہے۔ پھر یہ کہا چوتھی بات کہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي، کہ مجھے اپنے بعد موالی کے فعل کا اندیشہ ہے، یعنی میرے بعد جو لوگ ولی ہوں گے وہ کچھ صحیح کام نہیں کریں گے، ان سے مجھ کو اندیشہ ہے۔ پھر حالت بھی ذکر کر دی کہ میری عورت باج ہے، یعنی بچہ جننے کے قابل نہیں ہے۔ پھر دعا کیا ہے؟ یہ دعا ہے فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنی جانب سے کوئی ولی عطا فرما، اس کی صفت جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ کر۔ تو یہ اصل دعا تھی۔ اور باقی دعا کی تمہید میں کہا کہ حالت میری یہ ہے کہ میں ہڈی میری کمزور ہو گئی، سر سفیدی سے بڑا کتا، اور کبھی میں دعا میں نامراد نہیں رہا ہوں، ہمیشہ دعا قبول ہوتی رہتی ہے، دعا بھی قبول ہونے کی امید ہے۔ اب دعا کیوں کر رہے ہیں اولاد کی؟ اس کی وجہ بیان کر دی کہ میرے بعد جو لوگ ہیں میرے ہم قوم، تو یہ صحیح کام کرنے والے نہیں ہیں، برے لوگ ہیں، تو یہ امت کی اصلاح اور تبلیغ کا کام صحیح طریقے سے نہیں کریں گے، اس لیے میں دعا کر رہا ہوں کہ میرا کوئی صحیح جانشین عطا فرما۔ واہنا یہنو، واہنن کمزور ہونا، ضعفہ کے معنی میں۔ اب میری ہڈی کمزور ہو گئی، تو اب یہ ہے کہ ہڈی کو کون ذکر کیا، گوشت پوست بھی تو کمزور ہوگا، تو اس کی وجہ بیان کی کہ یہ ہڈی ایک تو بدن کا ستون ہے، جیسے عمارت کا ستون ہوتا ہے کہ ستون ہی بھی عمارت قائم ہوتی ہے، اگر ستون کمزور ہو تو باقی عمارت بھی کمزور ہوگی، تو ہڈی جب کمزور ہوگی تو اس سے معلوم ہو گیا کہ باقی بدن بھی کمزور ہو گیا۔ دوسری بات کہ ہڈی جو ہے وہ بدن میں سب سے مضبوط جز ہے، کہ ہڈی کے مقابلے میں گوشت پوست وغیرہ کمزور ہوتے ہیں، اور سب سے مضبوط اور ٹھوس جو جز ہے وہ کمزور ہو گیا تو باقی بدن جو ہے کمزور ہو گئے، تو ہڈی کو ذکر کر دینے سے باقی کا کمزور ہونا خود ہی معلوم ہو گیا۔ تو اس کو کہا ہے کہ عزم کو ہڈی کو خاص کیا اس لیے کہ وہ بدن کا ستون ہے، عمود کا نہ ستون، اور اسی سے بدن کا قیام ہے، اسی ستون کے سہارے بدن کھڑا رہتا ہے۔ فیضا وہنا، یعنی یہ ستون جب کمزور ہو جائے گا، تداعا یعنی آذنا بالسقوط، تو باقی کے گرنے کی خبر دے گا اور اس کی قوت ساقط ہو جائے گی۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ کہ ہڈی اشد و معافی ہے، بدن میں جو کچھ ہے اس میں سب سے زیادہ سخت و اسلب ہو اور سب سے زیادہ ٹھوس ہے، تو سب سے سخت چیز جب کمزور ہو جائے گی تو باقی بترجیح والا کمزور ہوگا۔ فائدہ وہنا ہے، تو جب یہ کمزور ہوگی تو اس کا ماسوا یہ اور زیادہ کمزور ہوں گے۔ اچھا، عظام نہیں کہا، عزم کہا کہ ہڈی کمزور ہوگی، یہ نہیں کہا کہ ہڈیاں کمزور ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنس کو بتانا ہے کہ یہ جنس جو سب سے مضبوط ہے، سہارا ہے، بدن کا ستون ہے، وہی کمزور، تو جنس بتانے کے لیے واحد ہی ہوتا ہے، لہذا عظام کے بجائے عزم کہا۔ مراد یہ ہے کہ یہ جنس جو ستون ہے، پہلی بات قوام سہارا ہے، اور دوسری اشد و ماترکب ہے، اور جس سے جسم مرکب ہے اس میں سب سے زیادہ سخت ہے، تو یہ جنس جو سب سے سخت اور سہارا ہے، قد اصابہ الوہن، اس کو کمزوری لاحق ہو گئی۔ تو جب جنس کو کمزوری لاحق ہو گئی تو افراد بدرجہ والا کمزور ہو گئے، کیونکہ جنس جو ہے فرد سے خالی نہیں ہوتی۔ دوسری بات کہ سر سفیدی سے بھرا کٹھا، تو شیبن کو بتایا کہ یہ تمیز ہے، یعنی میرے سر میں سفیدی پھیل گئی، تو اب اس میں دو طرح سے استعارہ ہو سکتا ہے۔ ایک یہ اصل تھی فشا شیب فی الراس، تو فشا
پھیلنے کو تشبیہ دی گئی بھڑکنے سے، اور فشو کو حذف کر کے اشتعال لایا گیا. فشو سے اشتعال ہوگا، اشتعال سے اشتعال ہوگا، اشتعال لایا گیا. تو یہ اشتعال تصریحیہ تبعیہ ہوا کہ مشبہ جو ہے فشو اس کو حذف کر دیا گیا اور مشبہ بھی اشتعال اس کی جگہ لایا گیا، تو یہ اشتعال تصریحیہ ہوا. دوسرے یہ ہے کہ شعیب کو تشبیہ دی گئی آگ کے شعلے سے، تو شعیب یہ مشبہ ہوا اور آگ شعلہ یہ مشبہ بھی ہوا، اور مشبہ بھی کو ذکر نہیں کیا گیا، اس کا لازم ذکر کیا گیا اشتعال. تو مشبہ بھی حذف کر کے اس کا لازم لایا گیا، تو استعارہ بالکنایہ ہو گیا. اب اس کو بیان کیا ہے کہ اے فشا فی راسی شیب، یعنی میرے سر میں سفیدی پھیل گئی. اب یہ اشتعال کا معنی بیان کیا ہے کہ اشتعالۃ النار بولا جاتا ہے جب اپنی بھڑکنے میں وہ منتشر ہو جائے اور شعلہ شعلہ بن جائے. تو کہیں ہلکی پھلکی آگ جل رہی ہے تو آگ بھڑک رہی نہیں کہا جائے گا، جیسے کہ کوئلہ جل رہا ہے کب کہا جائے گا جب بھڑکے. تو شعیب کو شواذ اور شواذ آگ کے شعلے سے تشبیہ دی، تو شعیب مشبہ شواذ مشبہ بھی، اور وجہ شبہ بیاض یعنی سفیدی. تو شعیب کو آگ کے شعلے سے تشبیہ دی اس کی سفیدی میں، اور شعیب یعنی سفیدی کے بال میں پھیل جانے اور اس سے ہر جگہ کو پکڑ لینے میں تشبیہ دی گئی آگ کے بھڑکنے سے. تو مشبہ بھی شواذ حذف کر کے اس کا لازم اشتعال لایا گیا، تو یہ استعارہ بالکنایہ ہوا. اور اگر انتشار کو مشبہ کہیں اور اشتعال کو مشبہ بھی کہیں تو خود یہ ایک استعارہ ہوگا، استعارہ تصریحیہ. اب اس کلام کی فصاحت بیان کی ہے کہ اس سے زیادہ فصیح کلام نہ پاؤ گے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ اصل کلام تھا یا رب قد شیختو، اے میرے رب میں بوڑھا ہو گیا. تو اصل بات یہ کہنی تھی کہ میں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گیا ہوں، اس لیے کہ بڑھاپا یہ بدن کی کمزوری اور سر کی سفیدی پر مشتمل ہوتا ہے، اور سر کی سفیدی یہ دونوں کو عارض ہوتی ہے، بڑھاپے کو بھی اور کمزوری کو بھی. تو اصل یہ تھا یا رب شیختو کہنا، لیکن یہ تصریح ہو جاتی بڑھاپے کی، اور صریح سے زیادہ بلی ہوتا کنایا. تو کنایا کے طور پر اگر کہتے کہ میرا بدن کمزور ہو گیا اور سر سفید ہو گیا تو یہ بلی ہوتا، کیونکہ کنایا دعویٰ میں دلیل کی حیثیت رکھتا ہے. تو جب کوئی کہے کہ میرا بدن کمزور ہو گیا سر سفید ہو گیا، اور جس کا بدن کمزور ہوتا ہے سر سفید ہوتا ہے وہ بوڑھا ہوتا ہے، تو ثابت ہوا کہ میں بوڑھا ہوں. تو یہ دعویٰ میں دلیل ہو گیا. تو اور اس میں کنایا بھی رہا، ایک تو صراحتاً کہنا کہ میں بوڑھا ہو گیا، اور ایک کنایتاً کہنا کہ میرا بدن کمزور ہو گیا سر سفید ہو گیا. اب جس کا بدن کمزور اور سر سفید ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ بوڑھا ہو گیا. تو اس میں اسی شیخوخت کو مزید ثابت کرنا ہے تفصیل کی وجہ سے، کہ جب شیخوخت ہوگی تو یہ دونوں باتیں ہوں گی، اور یہ دونوں باتیں ثابت ہو چکی ہیں تو شیخوخت بھی ثابت ہو چکی ہے. اب اس کے بعد الگ الگ بیان کیا ہے کہ دو جملے تھے ضعف بدنی و شعب راسی. اب ضعف بدنی یہ صریح تھا، میرا بدن کمزور ہو گیا. اس سے زیادہ قوی وہنت عظام و بدنی، میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئی. تو اس میں صاف یہ نہیں کہا کہ بدن کمزور ہوا، بلکہ یہ ہے کہ ہڈیاں کمزور ہو گئی. ظاہر ہے کہ ہڈیاں کمزور ہوں گی تو بدن بھی کمزور ہوگا. تو اس میں یہی بدن کی کمزوری کو بطور کنایہ بیان کیا ہو، کنایہ صریح سے زیادہ بلیغ ہوتا ہے، تو یہ اس سے زیادہ بلیغ ہوا. تو اس سے زیادہ قوی ہے وہنت عظام و بدنی. قوی کیوں؟ اس لیے کہ اس میں تصریح سے کنایہ کی جانب عدول ہے، تو یہ اس سے زیادہ مبالغہ والا، اس سے زیادہ بلیغ ہوگا. اب اس سے زیادہ بلیغ اور اس سے زیادہ قوی ہے انا وہنت عظام و بدنی، کیونکہ وہنت عظام و بدنی میں تو ساری باتیں ہیں ہی. اب اس کے بعد مبتدا انا آ گیا،
تو پورا وحنت عظام و بدنی یہ مسند ہوگا انا کا. تو گویا کہ ایک ہی بات وحنت عظام و بدنی جملہ صغیرہ میں بھی کہی گئی، جملہ صغرا میں، اور انا میں بھی وہی بات کہی گئی. تو گویا کہ ایک ہی بات دو مرتبہ بیان کی گئی، تو تکرار کی وجہ سے یہ زیادہ قوی ہوا. دوسرے کہ مسند علیہ مقدم ہے، اور مسند علیہ جب مقدم ہو خبر فعلی ہو تو اس میں کم سے کبھی حصر کا فائدہ حاصل ہوتا اور کبھی تقویت حکم کا. تو کم سے کم تقویت حکم کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا کہ اسی حکم کو قوت کے ساتھ بیان کیا کہ میری ہڈی کمزور ہو گئی. اور اس سے زیادہ قوی انی وحنت عظام بدنی، کیونکہ انا وحنت کی جملہ اسمیہ جو ثبوت کو بتاتا ہی ہے، اور وہ ساری باتیں انی میں بھی پائی جا رہی ہیں، مگر انا جو جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے تو اس کی تحقیق اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو گیا تحقیق کے ساتھ کہا گیا کہ بے شک تحقیق یہ ہے کہ میری بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں. اور اس سے زیادہ قوی انی وحنت العظام من بدنی. تو اس میں پہلے کہا کہ بے شک ہڈیاں کمزور ہو گئیں. کس کی ہڈیاں؟ یہ مبہم ہے. پھر اس کے بعد بیان آیا میرے بدن کی، من بدنی سے. تو ابہام کے بعد جب بیان آتا ہے تو اوقاف النص ہوتا ہے، تو یہ زیادہ قوی ہو گیا. اس لیے کہ اس میں پہلے اجمال ہوا پھر تفصیل ہوئی، پہلے ابہام ہوا پھر بیان ہوا کہ بے شک میرے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو گئیں. تو اس میں اجمال اور تفصیل دونوں راہوں کو چلنا ہے. اور اس سے زیادہ قوی انی وحنت العظام منی، من بدنی کی وجہ منی، کہ بے شک میری ہڈیاں کمزور ہوں گے، بدن نہیں. تو اس میں بدن کو بیچ میں رکھنا ترک کر دیا گیا. تو اس میں ایجاز ہو گیا، تو ایجاز کی وجہ سے یہ زیادہ بلیغ ہو گیا. اور اس سے زیادہ قوی انی وحن العظم منی کی بجائے عظام جمع کے العظم آیا، کیونکہ جمع کا صدق تو اس پر تین ہڈی کمزور ہو جائے گی تو وحنت العظام کرنا صحیح ہو جائے گا. العظم اس میں جنس کب آئے گا؟ جب کہ پوری جنس ہی کمزور ہو جائے. تو یہ اس سے زیادہ قوی ہے. اور اس سے زیادہ قوی انی وحن العظم منی ہے، اس لیے کہ کمزوری یہ ہڈیوں کو فردن فردن شامل ہو گئی. وہ کیسے کہ عظم کی جمع کو چھوڑ کر کے افراد کو لیا گیا، اس لیے کہ مجموعہ جمع کا کمزور ہونا تو بعض سے بھی حاصل ہو جاتا ہے. مثلا تین ہڈی کمزور ہوگی تو کہہ سکتے ہیں کہ وحنت العظام. ہر فرد کا کمزور ہونا اس میں لازم نہیں ہوتا ہے، اور اسی لیے حقیقت کو ترک کیا گیا. شابر ابھی دوسرے جملے کو خوبی بیان کرتے ہیں کہ اصل چیز ضعف و بدنی اور شابر حاصل. تو ضعف میں یہ کئی درجہ آگے بڑھ کر کے انی وحن العظم منی ہے، تو اس میں کئی درجہ زیادہ بلاغت ہے. اور شابہ راسی میرا سر سفید ہو گیا، تو اس میں کوئی استعارہ اور مجاز نہیں. شابہ اشیب و شیبن سفید ہونا، اور راسی یہ فاعل ہے، شابہ فعل راسی فاعل ہے. تو مسند کسی میں بھی استعارہ اور مجاز نہیں ہے. اب اس سے زیادہ بلیغ کی طرف عدول کیا ہے؟ وہ ہے استعارہ. تو حاصل کیا ہوا؟ استعلا شیب و راسی، میرے سر کی سفیدی بھڑک اٹھی. تو اب اس میں استعال جو ہے یہ مجاز کے طور پر آیا. اور اس سے زیادہ بلیغ استعلا راسی شیبہ. پہلے میں کیا ہے کہ سفیدی بھڑک اٹھی اور اس میں کہ سر بھڑک اٹھا سفیدی کے سبب. تو اس سے زیادہ بڑھا ہوا ہے، اس لیے کہ استعال کی نسبت بال کی جگہ اور اس کے منبت خلاف قیاس آتا ہے مفعول کے وزن پر، نبت ینبت نصر سے. تو بال کی جگہ کیا ہے؟ سر. اس لیے کہ بھڑکنا یہ پورے سر کو شامل ہو گیا، پورے بھڑکنے کے پورے سر کو ہماگیر ہونے کے افادہ کی وجہ سے. اس لیے کہ اب اس کی ایک مثال دی ہے، جیسے اشتعال شیب و راسی اور اشتعال راسی شیبہ، یہ ویسے ہی ہے جیسے اشتعال نارو فی بیتی اور اشتعال بیتی نارا. اور فرق واضح ہے، یہ تمہارا روشن اور واضح. تو اگر یہ کہتے ہیں کہ اشتعال نارو فی بیتی، میرے گھر میں آگ بھڑکی، تو ایک کونے میں آگ بھڑک رہی ہے تب بھی یہ کہنا صحیح ہے. اور میرا گھر بھڑک اٹھا آگ سے، یہ اسی وقت کہا جائے گا کہ آگ کی لپٹ میں پورا گھر آ جائے.
تو ایسے ہی اشتعال شیب و راسی ایک حصہ سر کا اگر سفید ہوا تو شیب و راسی، اشتعال شیب و راسی کہنا صحیح ہوگا، اور اشتعال راسی شیبہ کہنا کب صحیح ہوگا؟ جبکہ سفیدی پورے سر کو چھا جائے، تب کہنا یہ صحیح ہوگا۔ تو اشتعال شیب و راسی کی بجائے اشتعال راسی شیبہ یہ زیادہ مبالغہ رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کہ اس میں اجمال اور تفصیل دونوں ہے۔ اشتعال راسی کہا تو اجمال ہوا، سر بھڑکا تو کس لحاظ سے بھڑکا وہ معلوم نہیں ہے، اور جب شیبن کہا تو بیان معلوم ہو گیا کہ سفیدی سے بھڑکا، تو اس میں پہلے اجمال ہوا پھر تفصیل ہوئی، جیسا کہ تمیز کے طریقے میں معلوم ہے کہ ہر تمیز میں یہی ہوتا ہے کہ پہلے ابہام ہوتا ہے پھر بیان ہوتا ہے۔ جیسے فاقہ زیدن تو اس میں ابہام ہے، کس لحاظ سے فائق ہے، پھر اس کے بعد کیا علمن یا مالن، تو ابہام ظاہر ہو گیا کہ مال کے لحاظ سے فائق ہے یا علم کے لحاظ سے فائق ہے۔ اور اس سے زیادہ بلیغ اشتعال الراس و منی شیبہ، اشتعال الراس کہا تو مبہم رہا کہ سر بڑا کتا، کس کا سر یہ معلوم نہیں، اب منی آیا تو ابہام دور ہو گیا، تو پہلے ابہام ہوا پھر بیان ہوا، پہلے اجمال ہوا پھر تفصیل ہوئی، جیسا کہ وہاں وارث العظام من بدنی میں۔ اور اس سے زیادہ بلیغ اشتعال الراس و شیبہ، منی بھی حذف ہو گیا، اور حذف ہو گیا تو کیوں کہ ما سبق کے قرینے سے معلوم ہوا کہ ہڈی اپنی بیان کی ہے تو سر بھی اپنا ہی بیان کیا، تو اس میں اکتفا ہے مخاطب کے یہ جاننے پر کہ یہ ذکریہ کا سر ہے، وہاں العزم پر عطف کے قرینے سے۔ تو یہ کئی درجہ اس سے شعبہ راسی سے کئی درجہ بڑھا ہوا ہے۔ کتنا ہوا؟ اب دوسری بات کیا کہی، ایک تو اپنی حالت بیان کر دی کمزوری کی، دوسرے کی ولم اکم بدعائے کا رب شقیہ، دائدو دعان مصدر ہے، مصدر کی اضافت کبھی فاعل کی طرف ہوتی ہے کبھی مفعول کی طرف ہوتی ہے، یہاں مصدر کی اضافت مفعول کی طرف ہے اور فاعل محذوف ہے، تو یہ مصدر ہے جو مفعول کی طرف مضاف ہے، یعنی بدعائی ایاک، کہ میں تجھ سے دعا کر کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ تو شقی اشقا بدبخت ہونے کے معنی بھی ہوتا ہے، مراد نہ پانے کے معنی بھی ہوتا ہے، وہی معنی مراد ہے، یعنی میں آج سے پہلے دعوت میں مقبول اور اس میں فیروز مند اور رہا ہوں، نامراد نہیں رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے سائزہ فلان بحاجتی اذا ظفر بہا، جو اپنی حاجت کو پا جائے، اور شقیہ فلان اذا خواب ولم ینلھا، جب حاجت کو نہ پائے نامراد ہو۔ ایک شخص سے مروی ہے کہ ایمان ابن زیادہ ابن عبداللہ، یہ بہت سخی اور شجاع شخص تھا، تو کسی محتاج نے اس سے سوال کیا اور کہا کہ میں وہ ہوں جس کے اوپر آپ نے فلاں وقت احسان کیا، تو اپنی فضائل کمالات میں یہ بیان کیا کہ میرے ساتھ آپ نے فلاں وقت احسان کیا ہے، تو اب پھر احسان میں امید رکھتا ہوں۔ تو مان نے کہا کہ خوش آمدید اس کے لیے جس نے ہماری طرف ہمیں کو وسیلہ بنایا اپنی حاجت کے وقت اور اس کی حاجت روا کر دی۔ دوسری بات بھی بیان کی کہ مجھے اندیشہ ہے کہ میرے بعد جو لوگ ہیں وہ صحیح کام نہیں انجام دیں گے، تو گویا اصل مقصود دعا کا یہی ہے کہ وہ صحیح جانشینی نہیں کریں گے، لہذا صحیح جانشین عطا فرما۔ موالی کیا ہے؟ تو مولا ایک تو موتی کو کہتے ہیں آزاد کرنے والا آقا، دوسرے آزاد کردہ غلام کو کہتے ہیں، دوسرے تیسرے مولا ہم قوم کو، چچا زاد بھائی کو اور عصبہ کو بھی کہتے ہیں، اور بھی معنی ہیں۔ تو یہاں موالی سے مراد ان کے عصبہ، ان کے بھائی اور بنی عام وہ ہیں، اور یہ بنی اسرائیل کے برے لوگ تھے، تو ان کو اندیشہ ہوا کہ دین میں تبدیلی کر دیں اور امت پر اچھی جانشینی نہ کریں، تو انہوں نے اپنی صلب سے ایک نیک عقیبہ نسل و فرزند، ایک نیک نسل کو طلب کیا جو دین کے زندہ کرنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے۔ مجھے اپنی بھائیوں سے، چچا بھائیوں اور اپنے اسباط سے اپنے مرنے کے بعد اندیشہ ہے، بعد موتی، اپنے پیچھے اندیشہ ہے، یعنی میں اپنی مرنے کے بعد اندیشہ ہے۔ یہاں پر قرات بیان کی، ایک تو ورائی ہے
دوسرے قص کے ساتھ ورایا اور یا کے فتح کے ساتھ جیسے ہدایا، یہ ابن کثیر مکی کی قرأت ہے۔ اب یہ خفتوں من برائی یہ خفتوں سے متعلق نہیں ہوا کہ میں نے مرنے کے بعد اندیشہ کیا، موت کبھی واقع نہیں ہوئی تو اس کے بعد والا اندیشہ کہاں سے واقع ہوگا؟ تو یہ کہا کہ یہ ظرف خفتوں سے متعلق نہیں ہے، اس لیے کہ موت کے بعد خوف کے موجود ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ معذور سے متعلق ہے۔ معذور کیا؟ فعل، خفت و فعل الموالی من ورائی، کہ اپنے بعد جو موالی کا کام ہوگا اس کام سے مجھے اندیشہ ہے۔ یا موالی میں ولایت کا معنی پایا جاتا ہے، یعنی میرے بعد جو ولی ہوں گے، جانشین ہوں گے، ان سے مجھ کو اندیشہ ہے۔ یا یہ متعلق ہے ولایت سے جو موالی میں ہے، ولایت کے معنی سے جو موالی میں ہے۔ تو پہلی تقدیر پہ فعل الموالی ہوگا کہ مجھے اندیشہ ہے موالی کے کام سے، وہ ہے ان کا دین میں تبدیلی کرنا اور بری جانشینی کرنا میری موت کے بعد۔ یا خفت الذین یلون الامر من ورائی، تو موالی میں جو ولایت کا معنی اس کو ظاہر کیا کہ مجھے اندیشہ ان لوگوں سے جو میرے بعد کام کے ذمہ دار اور والی ہوں گے، اور میری عورت باج ہے، جننے والی نہیں ہے، تو مجھے عطا فرما اپنی طرف سے، یعنی اپنے اختراع سے، بغیر کسی سبب کے، کہ میری حالت بھی اولاد کی نہیں، عورت کی حالت بھی نہیں ہے، اس لیے کہ میری عورت اولادت کے قابل نہیں ہے۔ تو عطا فرما حب کا مفعول بھی ہے ولین، کوئی ولی یعنی ایسا فرزند جو میرے بعد تیرے امر کا والی ہو، یرثنی و یرثو، جو میرا وارث ہو، وہ یرث من آل یعقوب، تو وارثہ کا صلہ من بھی آتا ہے، بغیر صلہ کے متعدی بنفسی بھی ہوتا ہے، تو یرثنی میں متعدی بنفسی ہے اور یرث من آل یعقوب میں متعدی واسطے من ہے۔ اب یہاں دو قرأت ہے، یریث و یرثو، تو یرثو رفع کے ساتھ یہ ولیین کی صفت ہوگا، یعنی مجھے عطا فرما ایسا ولد جو وارث ہو میری مجھ سے علم کا اور آل یعقوب سے نبوت کا۔ نبوت کا وارث ہونے کیا مطلب؟ تو نبوت تو وراثت میں ملتی نہیں ہے، تو مطلب کہ اس قابل ہو کہ نبوت عطا کی جائے۔ تو نبوت کی وراثت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قابل ہو کہ اس کی وحی کی جائے، اس کی جانب وحی کی جائے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ خود نبوت موروث ہوتی ہے۔ اور بعد میں یہ کہا کہ ایسا فرزند عطا فرما جو میرے مال کا وارث ہو، تو اس کو ابن کثیر نے کئی طرح سے رد کیا ہے کہ نبی کو مال کی اتنی فکر نہیں ہوگی کہ اتنے اہتمام کے ساتھ مال کی وراثت کے لیے دعا کریں۔ دوسرے یہ ہے کہ حضرت زکریا کے بارے میں یہ ہے جیسا کہ بخاری کی روایت میں آیا کہ یہ نجاری کے کام کرتے تھے، تو جو نجاری کام کرے اس کے پاس زیادہ دولت بھی یہ نہیں اکٹھا ہوگی، اور یہ مال زیادہ اکٹھا ہی نہیں کریں گے۔ تیسرے یہ ہے کہ یہ انبیاء کے بارے میں آیا حدیث صحیح میں کہ لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ترمذی کی روایت میں ہے نحن معاشر الانبیاء لا نورث، کہ ہم انبیاء کا کوئی وارث نہیں ہوتا ہے، جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے۔ تو مال کی وراثت کا سوال ہی نہیں تھا کہ اس کی دعا کریں۔ اور یریثنی و یریث جزم کے ساتھ یہ ابو عمرو بصری اور علی کسائی کی قرأت ہے۔ تو یہ جزم کیسے؟ اس وجہ سے کہ یہ دعا کا جواب ہے، یعنی جواب امر ہے، اور ہم چونکہ دعا کے معنی میں اس لیے دعا سے تعبیر کیا ادبن۔ اچھا، اور ایسا من ہو دونوں آتا ہے، کہا جاتا ہے ورثت ہو اور ورثت من ہو، تو یہاں من کے ساتھ من آل یعقوب، کہ آل یعقوب سے وہ نبوت کا وارث ہو۔ وجعل و رب رضیہ، اور میرے رب اس کو پسندیدہ کر دے، تو فعیل کے وزن پر ہے رضیون، تو یا تو اسم فعل کے معنی میں تو مرضین ہوگا، یا اسم فاعل کے معنی میں تو راضین ہوگا۔ تو پسندیدہ ہو جس سے تو راضی ہو، یا وہ تجھ سے راضی ہو، تیرے حکم سے راضی ہو۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ارشاد فرمایا کہ اے زکریا ہم تم کو خوشخبری دیتے ہیں ایسے فرزند کی جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں کیا، تو نام بھی اللہ نے بتا دیا۔ تو اللہ ہی نے ان کے نام رکھنے کا ذمہ لیا ان کی عزت افزائی کے لیے۔ نبشروں کا ننصروں کے وطن پر یہ تخفیف ساتھ میں حمزہ کی قرأت ہے۔ سمی کے دو معنی بیان کیے، ہم نام اور دوسرے مثل اور نظیر۔ تو اس کا کوئی ہم نام نہیں کیا، یعنی کوئی یحییٰ سے اس سے پہلے موسوم نہیں ہوا، تو یہ فضیلت اور خوبی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس بات کی دلیل ہے کہ نادر نام
یہ ترجیح کے لائق ہوتا ہے. اثرک میں ترجیح اور اختیار. اور کہا گیا کہ سمیع کے معنی مثل اور شبیہ، یعنی اس کا مثل اور اس کے مشابہ کسی کو نہیں کیا. اب مثل مشابہ کوئی نہیں تھا، اس کو بیان کیا کہ ان کا کوئی مثل نہیں تھا اس بارے میں کہ انہوں نے معصیت نہیں کی اور نہ ہی کبھی معصیت کا قصد کیا. دوسرے یہ کہ ایک شیخ اور عجوز بوڑھے مرد و زن کے درمیان پیدا ہوئے. تیسرے کہ وہ حسور تھے، یعنی حسور اس کو کہتے ہیں جو قدرت کے باوجود اپنے کو عورتوں سے روکنے والا ہو. تو یہ باتیں اوروں میں نہیں تھی، اس کے لحاظ سے کہا گیا کہ ان کے مثل کوئی نہیں تھا.